شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے پہلے بھی پروگرام میں اس حوالے سے بات کی کہ یہ جو حالیہ بارشیں ہیں یہ ہماری فصلوں پہ بڑے ایڈورس ایفیکٹس لے کر آ رہی ہیں. اب ایسے میں اب آگے بھی ویدر فورکاسٹ یہی ہے کہ بارشیں ہوں گی، تو اس سے ہماری گندم کی فصل اور دیگر فصلوں پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی، جیسا آپ جانتی ہیں کہ جب یہ مارچ یا اپریل کے مہینوں میں بارشیں ہوتی ہیں تو جو ہمارا گندم کا کٹائی کا جو وقت ہے وہ اس سے کوئنسائڈ کرتا ہے، اور گزشتہ چند سالوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ان مہینوں میں جو بارشوں کی اور طوفانوں کی جو فریکوینسی ہے جس تواتر کے ساتھ وہ ہو رہے ہیں، جو پہلے کبھی اکا دکا بارشوں کے طوفان آتے تھے مارچ اپریل میں، اب مارچ اور اپریل میں ہر ہفتے ایک نیا ویسٹرلی سسٹم آ رہا ہے، مغرب سے ہواؤں کا سسٹم آ رہا ہے، اور یہ جو اس کی وجہ ہے یہ وہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جو اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، انسانوں کی ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جس میں بڑے پیمانے پہ انڈسٹریل ایگریکلچر ہے، جو انوائرمنٹل پولوشن ہے، جو گرین ہاؤس گیسز ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس کے لیے بڑے پیمانے پر تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ یہ ٹرینڈ آبزرو کیا گیا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اکا دکا واقعات ہیں، بلکہ یہ ایک تسلسل سے جو ہو رہا ہے، اور یہ اگلے سالوں میں اس کے بڑھنے کا امکان ہے. تو اس حوالے سے ہمیں ایسی ایگریکلچرل پریکٹسز اڈاپٹ کرنی ہوں گی. ہمیں اپنی جو گندم کی بوائی ہے اور اس کی کٹائی ہے اس کے پیریڈ کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہوگا. ہمیں ایسی ویرائٹیز ڈیولپ کرنی ہوں گی جن کے اندر ان کی سٹیم میں زیادہ طاقت ہو کہ وہ ہواؤں کے جھکڑ برداشت کر سکیں. اور دوسرا، نئی ایگریکلچرل ٹیکنیکس ہیں جیسے کہ انٹر کراپنگ ہے، جس کو ہم نے پاکستان میں چائنا کے تکنیکی تعاون سے پاکستان میں ہم نے اس کو عام کیا پچھلے چند سالوں میں، جہاں گندم کی فصل کے ساتھ ساتھ روز کی صورت میں دوسری فصلیں بھی کاشت کی جاتی ہیں، جس سے یہ ہوا کا جو دباؤ ہے اس کو توڑنے میں مدد ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو زمین کی زرخیزی ہے اس میں ساتھ میں ایک ری جنریٹو کراپ جیسے کہ سویابین ہے وہ کاشت کی جا سکتی ہے. تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری زمین ہے یہ ری جنریٹ ہوتی ہے، زمین جو ہے اس میں نائٹروجن فکسیشن ہوتی ہے، اور جو کاربن سائیکل ہم نے ڈسٹرب کر دی ہے، ہمیں کھیتوں میں ساتھ ساتھ درخت لگانے ہوں گے، ایلی کراپنگ کرنی ہوگی، ایگرو فارسٹری کے ساتھ چلنا پڑے گا تاکہ جو زمین ہے اس کے اندر کاربن اور موئسچر ریٹینشن بھی بڑھے، اور ساتھ ساتھ جو نائٹروجن کی سائیکل بھی ڈسٹرب ہو گئی ہے وہ ریسٹور ہو. تو یہ جو شارٹ ٹرم میں تو ہمارے فارمرز کو اس پہ نقصان ہوگا، حکومت کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن پھر جو اڈیپٹیشن ہے، نئی ویرائٹیز کی ڈیولپمنٹ اور اپنی ایگریکلچرل پریکٹسز کو تبدیل کرنا تاکہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں کو دنیا کے ساتھ مل کر ان کا رخ موڑ سکیں. یہ اس میں درمیانی اور طویل المدتی جو اقدامات ہوں گے اس سے یہ جو انسانوں کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، انڈسٹریل ایگریکلچر سے، انڈسٹریل پریکٹسز سے، اور جو ہمارا سوشل سسٹم ہے جہاں کنزیومر اورینٹڈ سوسائٹی ہو گئی ہے، پلاسٹک کا بے دریغ استعمال ہو گیا ہے، جہاں پہ ہم فیول انرجی کے لیے اور خوراک کے لیے بے دریغ چیزیں ضائع کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، رینیوبل انرجی کی طرف جانا ہوگا اور ایگریکلچر پریکٹسز کو ٹرانسفارم کرنا ہوگا، اور جیسے میں نے کہا کہ انٹر کراپنگ اور ری جنریٹو سنٹروپک ایگریکلچر کی طرف جانا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ہم درمیانی اور طویل مدت میں یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، موسم ایک بدلتی ہوئی چیز ہے، لیکن جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، جو ہماری آبزرویشن ہے، جو ہماری سیٹلائٹس ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ جو اب تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ ایک واضح ٹرینڈ ہے کہ اوسط درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، جس کے اثرات اگلے سالوں میں مزید موسمیاتی تبدیلیاں، جس سے ہماری زراعت اور خوراک کے اوپر بہت شدید سٹریس آ سکتا ہے جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے. تو ہمیں اوور آل دنیا کے ساتھ مل کر تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی کہ اس پہ عمل کرنا ہوگا، اور ہمیں دنیا میں جو موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے ایفرٹس ہیں، جس میں ہم پاکستان ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے، دنیا کا ایک بڑا ملک ہے جس کی آبادی اس وقت 250 ملین کراس کر چکی ہے، اور اگلے 50 سال میں یہ 500 ملین کے قریب ہو جائے گی، اور پاکستان دنیا کا تیسرا یا چوتھا بڑا ملک ہوگا آبادی کے لحاظ سے. تو ہمیں اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. ہمیں گرچہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں میں بہت بڑا ایکٹر نہیں ہے کیونکہ ہمارا انڈسٹریل فٹ پرنٹ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن ہمیں دنیا کو سمجھانا ہوگا اور دنیا کے ساتھ مل کر ایک سینرجی کریٹ کرنی ہوگی. جہاں پہلے کہتے تھے کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، اب یہ کہا جاتا ہے 1 اور 1 اور 1 111 ہوتے ہیں. تو اگر ہم ہاتھ ملا کے آپس میں چلیں گے
اور اپنے جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اور ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹرانسفارم کریں گے، جہاں ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم اپنے پانی کے جو استعمال ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، 50 to 60% فریش واٹر ایگریکلچر میں سیو کر سکتے ہیں اسپرنکلر سسٹم، ڈرپ سسٹم اور سینٹر پیوٹ اریگیشن سے. تو اس حوالے سے پھر ہم اپنی سوئل کی ہیلتھ کو بھی ریسٹور کر سکتے ہیں، اور ان موسمیاتی تبدیلیوں کے جو ایفیکٹس ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے ہم ایک بہتر سچویشن میں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ تو ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہے کہ ہم فصل سے پیداوار بہتر لے لیں، ہم زمین کو اچھا کریں، لیکن جو قدرتی آفات آ رہی ہیں، جس طرح سے طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں، کم وقت میں بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے، اس سے کیسے نمٹا جائے؟ اور دوسرا، اب جو موسمی تبدیلی وقوع پذیر ہو چکی ہے اب تک، اس سے ربی کی فصل اور خریف کی فصلیں، کیا ان کی ٹائمنگز اور ان کا شیڈیول بھی شفٹ ہو رہا ہے؟ جی بالکل، یہ شیڈیول شفٹ ہو رہے ہیں، اور ایسے میں جیسے چاہے کاٹن ہو چاہے یہ ویٹ ہو، اس میں ایسی ویرائٹیز ڈیولپ کی جا رہی ہیں جو کہ ان جو کلائمیٹک چینجز ہیں اس سے جو سیزنل چینجز آ رہے ہیں اس سے بہتر اڈیپٹ کر سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں پنجاب میں 1.5 مہینے تک بھی فوگ کا بھی سیزن آ رہا ہے، جو کہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، اور وہ فوگ اب اسموگ میں کنورٹ ہو رہا ہے کہ اس میں ہوا کی کوالٹی بھی خراب ہے اور ساتھ ساتھ فصلوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ سورج کی جو توانائی اور روشنی ہے وہ وافر مقدار میں پودوں کو نہیں مل پاتی اسموگ کی وجہ سے. تو ایسی ویرائٹیز ڈیولپ کی جا رہی ہیں جو کلائمیٹ چینج ریزسٹنٹ ہوں، ریزیلینٹ ہوں، اڈیپٹ کریں کلائمیٹ چینج سے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ان سب کے اثرات درمیانی اور طویل مدت میں تو کلائمیٹ چینج کو ایفرٹ کے ذریعے ریورس کیا جا سکتا ہے، لیکن شارٹ ٹرم میں حکومت کو اپنے فارمرز کو مختلف طریقوں سے امداد دینی ہوگی. گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا، کیونکہ بہت سارے فارمرز کی 10، 20 اور ایون 30% فصل بھی ان بے وقت بارشوں سے اور ہواؤں اور طوفان سے ضائع ہو گئی ہے. تو اس میں شارٹ ٹرم جو انگیجمنٹ ہے وہ پروٹیکشن اورینٹڈ ہوگی اور سپورٹ اورینٹڈ ہوگی، لیکن لانگ ٹرم میں ہمیں چینجز لانے ہوں گے. ویرائٹی ڈیولپمنٹ جو ہمارے تحقیقاتی اداروں اور یونیورسٹیوں میں ہو رہی ہے اس کو تیز کرنا پڑے گا اپنے خطے کی جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کے حساب سے. اور جیسے میں نے کہا کہ ایسی ویرائٹیز ڈیولپ کی جا رہی ہیں کہ جن کے اندر جو تنا ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، ہوا کے دباؤ کو برداشت کر سکتا ہے، اور پھر جو فصل کاشت کی جائے اس میں درمیان میں گیپس دے کر چھوٹے سائز کی دوسری فصلیں جیسے کہ سویابین ہے وہ درمیان میں کاشت کی جائے، تاکہ ہوا کا جو دباؤ ہے اس کو بہت زیادہ بڑھنے سے روکا جا سکے، اور پھر گندم جو ہے وہ گرے گی نہیں، کیونکہ بے تحاشا گندم 10 سے 20% گندم گرنے کی وجہ سے وقت سے پہلے ضائع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جو بے وقت بارش ہوتی ہے اگر ہم میکنائزیشن کریں گے تو اس کو ارلی جب ہارویسٹ کریں گے اور اس کو سٹور کر سکتے ہیں، تاکہ اس میں نمی کی وجہ سے نمی آنے سے جو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور ضائع ہو جاتی گندم وہ نہیں ہوگی. صحیح ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ ہوا کے زور سے وہ دانہ گرے نہیں، یہ تو اڈیپٹیبلٹی کے لیے کچھ اقدامات ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج آلریڈی ہو گئی ہے، بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، فلڈز آ رہے ہیں، اور ان سے ہم 1 یا 2 سال میں نمٹ نہیں سکتے. تو اب ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا تاکہ آگے فیوچر میں ہماری ریسورسز کم نہ ہو، ہماری گندم کم نہ ہو، ہمارا ویٹ کم نہ ہو؟ کیا کوئی جینیٹک انجینئرنگ اس پہ کرنی ہوگی تاکہ یہ اس موسم میں سروائیو کر سکے، یا کسی اور موسم میں تھوڑا سا اس کو پیچھے کر دیا جائے یا تھوڑا سا آگے کر دیا جائے اس کی کاشت؟ کیا ہو سکتا ہے ایسے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اکراس دا گلوب کلائمیٹ چینج تو ہے، بارشیں تو ہوتی رہیں گی، تو کیا اب ہر سال ہمارے ساتھ یہی ہوگا یا اس میں کچھ کام ہو رہا ہے؟ جی اس حوالے سے کام ہو رہا ہے، اور چائنا کے ساتھ تعاون کے ذریعے بھی ہم ٹیکنالوجی ایسی حاصل کر سکتے ہیں جس میں جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ہم اپنی فصلوں کی جو مدت ہے اس کو بھی تھوڑا کم کر سکتے ہیں، اور اس کی جو بوائی ہے اور کٹائی ہے اس کو جو نئے موسموں کا پیٹرن ہے اس سے الائن کر سکتے ہیں. دنیا میں کچھ جگہوں پہ گندم کی فصل 9 مہینوں پہ بھی مشتمل ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں چونکہ سورج کی توانائی وافر مقدار میں اویلیبل ہوتی ہے تو ہم 5 سے 6 مہینوں میں وہ فصل حاصل کر لیتے ہیں. جبکہ آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی الگ الگ پیٹرنز ہیں کہ سندھ میں جو موسم ہوتا ہے اس میں مارچ کے مہینے میں گندم کٹ جاتی ہے، جبکہ پنجاب میں یہ سلسلہ اپریل میں ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا تک مئی میں چلتا ہے. تو کچھ ہمارے پاس ویرائٹیز اویلیبل ہیں جن کے اندر ڈفرینٹ کیپیبلٹیز ہیں، مزید سائنٹیفک میتھڈ سے ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں
کلائمیٹ چینج کی وجہ سے واٹر اسکیرسٹی اور واٹر اسٹریس آ رہا ہے، تو جب یہ بے وقت کی بے شک بارشیں ہوتی ہیں تو اس سے ہمیں انجینئرنگ کے ذریعے اپنے جو گراؤنڈ واٹر ریزروائرز ہیں ان کو ریچارج کرنے کی ضرورت ہے اور مزید سٹوریج سسٹمز بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو تازہ پانی ہے جو دنیا میں تمام تر پانی ہے اس کا تازہ پانی 1% سے بھی کم حصہ ہے جو اس وقت ضائع ہو جاتا ہے، بارش کے بعد تباہی پھیلا دیتا ہے. تو ہمیں مختلف چینلز، کینالز اور ریزروائرز، سٹوریج سسٹمز ابو گراؤنڈ اور انڈر گراؤنڈ ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس پانی کو سٹور کر سکیں اور اس کو ضرورت کے وقت استعمال کر سکیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا مشورہ دیں گے؟ آپ نے بہاولپور میں ایک وقت گزارا ہے اور یہ وہ خطہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے ٹیمپریچر کی وجہ سے گندم کی فصل اور اس کا حصول پیداوار بھی اچھی رہی. پھر سینٹر میں آتا ہے سندھ سے بھی اور پنجاب کے میدانی علاقوں سے بھی، تو اوورآل ایک سینٹر بن جاتا ہے اور ریسرچ کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے، پھر کاشتکاری کے حوالے سے بھی تمام لوگ کنسلٹ کرتے رہے ہیں. بتائیے گا کیا مشورہ دے گی آپ کسانوں کو اس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کیا کرنا چاہیے فوراً؟ جیسے مانور نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہمیں وہ کون سے ایسے جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے ہیں کہ ہم اگلے سال ان نقصانات سے محفوظ رہ سکیں. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ نہ صرف کسانوں کے لیے ہے بلکہ اس پورے اس ایکو سسٹم کے لیے ہے جو زراعت کا ایکو سسٹم ہے، جہاں پہ جامعات، آپ کو پتہ ہے ایک طویل عرصے تک یہاں 1 یا 2 زرعی جامعات تھیں اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور اب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو ملکی ضروریات ہیں اور بین الاقوامی ٹرینڈز ہیں اس کے مطابق اب زراعت کے اوپر کئی یونیورسٹیز پاکستان میں آ چکی ہیں اور دیگر جو جنرل یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی زراعت کی بڑی اسٹرانگ فیکلٹی ڈیولپ ہو گئی، اور فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ اور کلائمیٹ چینج یہ ایسے گلوبل چیلنجز ہیں جس پہ جنگی بنیادوں پہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، ہمارے ہاں بھی. اور ہمیں جو اس حوالے سے ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے اس کو فارمرز تک ٹرانسفر کرنا ہے، جس کے لیے پھر حکومتی جو ایکسٹینشن ہے، ایگریکلچر ایکسٹینشن، اور یونیورسٹیز کو، جامعات کو، پروفیسرز کو اپنی لیبارٹریز تک صرف اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے جو ریسرچ فارمز ہیں ان کو پھر بڑے پیمانے پہ جو گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے، جو اس وقت چولستان میں اور دیگر علاقوں میں جو زمین بنجر پڑی ہے، مارجنل لینڈز ہیں جن کو آباد کرنے کے لیے ایک پورے ملک میں ایفرٹ ہو رہی ہے، تو جامعات کو بڑے پیمانے پہ اس کا حصہ بننا چاہیے اور فارمرز تک یہ نو ہاؤ کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کی اور جو نئے موسم ہیں، نئی ویرائٹیز ہیں، نئی ایگریکلچرل ٹیکنیکس ہیں، ان کو فارمرز کو جنگی بنیادوں پہ اس میں ٹرین کرنا چاہیے. اور یہ مل جل کر کام کرنے سے، یعنی ایک طرف گورنمنٹ کی پالیسیز اس کے لیے کنڈیوسو ہوں، دوسرا ہم انوویشن کو، نئے ٹیکنالوجیز اور ٹرینڈز کو استعمال کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں جو کولیبوریشن ہے اپنے ملک کے اندر، اب جو فارمرز ہیں اور جو سائنٹسٹ ہیں اور جو گورنمنٹ ہے، ان تینوں کو مل کر کام کرنا ہوگا اور ایک پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو بڑھانا ہوگا، سینرجی کو بڑھانا ہوگا، تاکہ ایک اور ایک اور ایک 111 ہو سکیں اور ہم ان دو ہیکل چیلنجز سے جب ہی نمٹ سکتے ہیں تعاون کے ذریعے، ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر کے اور گورنمنٹ کے جو پالیسی فریم ورک ہے اس کے اندر یہ انسینٹیوائزیشن کی جائے کہ جو فارمرز ٹیکنالوجی کو، نئی ویرائٹیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں ان کو مختلف طریقوں سے سبسڈیز دی جائیں. مزید یہ ہے کہ جو ان کو پرائس پروٹیکشن ہے وہ دی جائے تاکہ ایگریکلچر ان کے لیے ایک لیوکریٹو اور انسینٹیو والا پروفیشن رہے اور جو بڑے پیمانے پہ خوراک پیدا کرنی ہے اس کے لیے لوگ انٹرسٹڈ رہیں. اور جیسے زمینوں کو آباد کرنے کا جو عمل ہے جس میں ہم اپنے خطے کے دوسرے ممالک سے بھی تعاون کر رہے ہیں کہ وہ اس ایگریکلچر سیکٹر میں مزید انویسٹمنٹ لے کے آئیں جس سے ہم ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے اچھے سٹیپس ہیں اور جو ایکیڈیمیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا اس میں کی رول ہے، کیونکہ جو نئی ٹیکنیکس ہیں اس سے سب سے زیادہ جو واقف ہوتے ہیں وہ ہمارے یونیورسٹی میں جو ریسرچرز ہوتے ہیں، جو پروفیسرز ہوتے ہیں. لیکن بات صرف باتوں تک نہیں رہنی چاہیے بلکہ اس کو عملی طور پر کسانوں تک پہنچانا چاہیے. تو اس کی ہم ایفرٹس کرتے رہے ہیں. انٹر کراپنگ کی جو ٹیکنالوجی ہے، نئی ویرائٹیز کی ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ کاٹن ہو یا ویٹ ہو، جو اس وقت نئی ویرائٹی آئی ہے اکبر پاکستان میں بہت کامیاب ہو رہی ہے، جہاں اب ہم اوسط جو ہمارے پورے ملک کی ایوریج تھی تقریباً 30 منز پر ایکڑ، اس کو ہمیں دنیا سے مطابقت لے جاتے ہوئے 60 سے 70 من پر ایکڑ پہ لے جانے کے آثار پیدا ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اچھی اپرچونٹیز بھی ہمارے سامنے ہیں اور یہ چیلنجز جو ہیں یہ کلائمیٹ چینج کے اور فوڈ سیکیورٹی کے، یہ ہمیں ڈرائیو کریں گے، ہمیں مجبور کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی ایفرٹس کو کمبائن کرنا ہوگا، انوویشن کو کمبائن کرنا ہوگا اور سینرجی لے کر آنی ہوگی تمام سیکٹرز میں.
بالकुल, जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कोलैबोरेशन सिनर्जी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अब हम देख रहे हैं कि थर में भी ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे भी हम देखते हैं कि काश्त की जा रही हैं फसलें और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि इसको आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं. बहुत सी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, रिसर्चर्स काम कर रहे हैं. अब ऐसे में छोटे लेवल पे फसलें उगाना, स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी इस फील्ड से रिलेटेड है, जो लोग इस पर काम करें, रिसर्चर्स है इस फील्ड में, उनको किस तरह हम जो है ऑब्वियसली कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि उस पर कुछ इंसेंटिव्स होंगे तो लोग इस तरफ आएंगे. एक कंसेप्ट आया था किचन गार्डन का, जिससे बहुत से लोगों को जब पता चला कि ऑब्वियसली जिस तरह इन्फ्लेशन हो रही है तो उनको हेल्प आउट करें. इसी तरह छोटे लेवल पे हम देखते हैं कि अगर हम नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, कश्मीर में जाएं, तो हर घर में थोड़ा सा ऐसी जगह है जहाँ पे मकई उगाई गई है, यानी कि अपने घर के लिए जो है थोड़ा थोड़ा लोग कर रहे हैं. तो अब ऐसे में जो लोग ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जो रिसर्चर्स हैं, उनके लिए इंसेंटिव्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ख़ास तौर पे इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के जिसकी सिनर्जी के हवाले से हम बात करें, इनका सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा रोल है. क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरह के ट्यूटोरियल्स, इस तरह की वीडियोज़, इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोज़ डिसेमिनेट की जाती हैं ताकि आवाम को शऊर उजागर हो. अब उसमें ये कंसेप्ट नहीं आता कि अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो खेती बाड़ी करेगा. अब ये समझा जाता है जो पढ़ा लिखा है, जिसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इल्म है, वो करेगा. तो ये पाकिस्तान में कितना ज्यादा जरूरी है? ये बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने बताया, और जैसे कहावत है कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है. और चूंकि हमारा जो मुल्क है कुदरती तौर पे ये एक टेम्परेट क्लाइमेट जोन में है और नेचुरली रिवर्स के ज़रिए फ्रेश वाटर सप्लाईज अवेलेबल हैं, तो कुदरती तौर पे जो नेमतें हैं अल्लाह ताला ने भरपूर तरीके से हमें उनसे नवाजा है. और हमारे पास एक ज़राअत की 10,000 साल पुरानी तारीख़ है, तो उस हवाले से हम कुछ हमें एडवांटेजेस हासिल हैं. लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन है, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया और इंटरनेट और यूट्यूब के ज़रिए नॉलेज की जो डिसेमिनेशन है उसको बहुत तेज़ रफ्तार बनाया जा सकता है, और जो लोकल एक्सपीरियंसेस हैं उनको स्प्रेड किया जा सकता है. सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इंफॉर्मेशन और कंटेंट के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो चंद सेंट्रलाइज्ड प्रोड्यूसर्स के बजाय आम आवाम जो हैं वो कंटेंट के प्रोड्यूसर बन सकते हैं. तो इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है सोशल मीडिया का, ये दो धारी तलवार है. तो हमें अपने माशरे में जो इसके ख़राब इस्तेमाल है कि जिससे फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, उन सब चीज़ों को और बेचैनी फैलाने के बजाय ये जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ऐसी केस स्टडीज़ हैं जहाँ लोगों ने अच्छी एक्टिविटीज़ की लोकली, चाहे वो आपने जैसे कहा किचन गार्डनिंग है, डेफिनेटली ये भी उस पूरी एफर्ट का हिस्सा है कि जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं जहाँ बीच में पैचेस ऑफ लैंड अवेलेबल होते हैं, या घरों के अंदर जब लार्ज बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होगी तो जो हम अपनी फूड सिक्योरिटी उसको मीट कर सकेंगे, और जो उसके अंदर ऑर्गेनिक फूड्स है उसका कंटेंट जो है वो बढ़ेगा. तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें हमें इसमें कंबाइन करनी होंगी और एक रियलाइजेशन होनी चाहिए. जैसे यंग लोग हैं और गवर्नमेंट अभी कर भी रही है, और मैं समझता हूँ इसको बढ़ाने की ज़रूरत है कि इंक्यूबेट की जाएं छोटे सेटअप्स ऐसे कि जो 1 एकड़ या उससे कम रकबे के ऊपर किस तरह एक प्रॉफिटेबल फार्म लगाया जा सकता है, ताकि बहुत सारे यंग लोग बजाय इसके कि वो नौकरियों के इंतज़ार में बैठे रहें, बल्कि उनको मार्जिनल लैंड्स और अनडेवलप्ड लैंड्स दी जा सकती हैं और उनको इंक्यूबेट किया जा सकता है, ग्रेजुएट किया जा सकता है. इसमें पूरी दुनिया में रेसिपीज़ अवेलेबल हैं कि 1 एकड़ या 2 एकड़ के ऊपर एक प्रॉफिटेबल फार्म, जिससे आप अर्बन सेंटर्स के करीब ही वेजिटेबल प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड सैलड्स और प्रोडक्शन कर सकते हैं, कि आप इकोनॉमिकली भी अपने फैमिली को सस्टेन कर सकते हैं और जो फूड सिक्योरिटी है उसको इन्हांस कर सकते हैं, और एक जो सोसाइटी के अंदर एंटरप्रेन्योरियल कल्चर है उसको आप फ़रोग़ दे सकते हैं. बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया.